بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب بالآخر شہباز شریف کی ابتدائی 19 رکنی کابینہ کے نام سامنے آ گئے۔ پہلا اجلاس بھی ہو گیا۔ یہ اجلاس کیسا رہا؟ اور آپ نے کہا تھا کہ جب یہ نام سامنے آئیں گے تو نواز شریف صاحب کی پارٹی میں حیثیت کا اندازہ ہوگا، تو کیا اندازہ ہوا ہے؟ میں نے 8 فروری کے الیکشن ریزلٹس جب آئے تھے نا، اس کے بعد میں نے شوکت واسطی کا ایک شعر جو ہے وہ اپنی 2-3 ویڈیوز میں ہم نے اس کا حوالہ دیا کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا۔ تو میاں صاحب کا جو کھیت ہے وہ چڑیاں چگ گئی ہیں۔ یہ جو 19 نام سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں گزارشات سامنے رکھوں گا۔ مسلم لیگ نون کے اندر کیا بات چیت چل رہی تھی اس کابینہ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے اور بعد میں، ابھی صرف ایک ہی شخص سے بات ہوئی ہے تو وہ میں ذرا آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ایک خبر ذرائع سے نون لیگ نے چلائی ہے اور وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے متعلق۔ اچھا، اور جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے تو یہ جو ابتدائی طور پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب نے اپنے آپ کو تقدیر کی اور حالات کی بے رحم بے کرام موجوں کے ہوا کے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا کہ اب یہ ہوا جہاں چاہے وہ اڑا کے مجھے لے جائے۔ وہ شاپر ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب اندھیری آتی ہے تو شاپر آپ کو کس طرح اڑتا ہوا، کبھی وہ کسی بگولے کی زد میں آ جاتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ آپ کو کسی ککر کسی ٹالی کی شاخ کے اوپر لٹکا نظر آتا ہے، اگلے لمحے آپ دیکھتے ہیں اڑ کے کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے۔ نام پہلے سنیں پھر سنیں کہ شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا کیا، اور حکومت بھی ایسی حکومت کے جس میں جو اہم ترین محکمے ہیں ان کا جو احوال ہے، جو قلم دان سونپے جا رہے ہیں۔ ابھی ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا مزید ہوتا ہے، اور بیسٹ آف لک کہنا چاہتے ہیں بھائی آغاز میں۔ حکومت بن گئی ہے، یہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا وہ نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کچھ چیزیں what not to do والی لسٹ نکالیں کہ بھائی یہ کام ہم نے پہلے کیے تھے، ان کا حاصل اصول کچھ نہیں نکلا، اس مرتبہ یہ والے کام نہیں کرنے۔ نام ہے خواجہ محمد آصف، احسن اقبال چودھری، رانا تنویر حسین، اعظم نذیر تارڑ، چودھری صالح حسین، عبدالعلیم خان، جام کمال خان، انجینئر امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا اللہ تارڑ، خالد مقبول صدیقی، کیسر احمد شیخ، میاں ریاض حسین پیرزادہ، محمد اسحاق ڈار، مصدق مسعود ملک، محمد اورنگزیب، احد خان چیمہ، محسن رضا نقوی اور شزا فاطمہ خواجہ۔ یہ ہے 19 رکنی کابینہ جس نے حلف اٹھا لیا، اور اس میں جو پہلا خطاب ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ پہلے میں آپ کو محکمے بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ جس کے لیے بڑی زور لگایا شہباز شریف صاحب نے، وہ ان کو نہیں بنا سکے اپنی کابینہ میں، وہ ہمارے پنڈی والے حنیف عباسی صاحب ہیں، صحیح، جن کے متعلق کلیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو شہریار ریاض ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دسیوں ہزار ووٹوں سے فارم 45 کے مطابق ان کا کلیم ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیتے ہیں شہریار ریاض، لیکن فارم 47 جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت گئے، لیکن ان کی کابینہ میں جگہ نہیں بن سکی۔ رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی، خواجہ سعد رفیق اور میاں صاحب کی ویسے تو ان کی جو حنیف عباسی ہیں ان کی تو زیادہ شہباز شریف صاحب سے میٹرو کے پروجیکٹ کا بھی انہوں نے نگران وغیرہ بنایا تھا جب بالکل بنی تھی، وہ جو 6 روڈ کا فلائی اوور، چاندنی چوک کا فلائی اوور اور انڈر پاسز، اس سارے کے لیے وہ انچارج وغیرہ انہی کو بناتے تھے، اور کوئی ماشاءاللہ کوئی 3,000 لوگوں کا جلسہ بھی کیا تھا انہوں نے جب شہباز شریف کو بلایا تھا الیکشن کیمپین، وہ 12 منٹ والا، ہاں وہ جس میں 12 منٹ خطاب کر کے بھاگ گئے تھے۔ اچھا، جو محکمے ڈار صاحب جو ہیں وہ خارجہ پہ ہوں گے۔ اب یہ ہے نومنی میاں محمد نواز شریف کی، یہ کوٹا میاں محمد نواز شریف، صحیح، تو ظاہر ہے کہ ہاں یہ کوٹا میاں محمد نواز شریف کا، لیکن ابھی تک وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا سرپرائزنگ بھی ہے کہ جلیل عباس جیلانی میرا خیال ہے کہ ان کو کب لایا جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا، یا یہ پلان ایونچولی ڈراپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جلیل عباس جیلانی موجود تھے میٹنگ میں، طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ معاون خصوصی آ جائیں گے، ان کے حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ جلیل عباس جیلانی اگر مشیر خارجہ آ جاتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کی حیثیت جو ہے وہ وزارت میں بالکل واجبی رہ جائے گی۔ اصل معاملات جو ایکچوئل معاملات ہیں
وہ انہوں نے چلانے ہیں، ظاہر ہے کہ بطور وزیر وہ ہوں گے، چہرہ شہرہ ہوں گے، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ داخلہ پر ہوں گے۔ یہ حیران اب پریکٹیکلی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں اس میں جو معاملہ ہے نا۔ دیکھیں حکومت کے پاس 3 سب سے تگڑے محکمے خاص طور پر موجودہ حالات میں، ایک ہے خزانہ، نمبر 1 خزانہ کا محکمہ سب سے اوپر محکمہ ہے اس وقت کے حالات میں، سب سے تگڑی، سب سے موٹی، سب سے اصل وزارت جس سے حکومت نے پرفارم کرنا۔ اس کے بعد ہے داخلہ، اور پھر آتی ہے آپ کی خارجہ کی وزارت۔ صحیح، یہ تینوں وزارتیں جو ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کی کیا حکومت ہے اور کیا آپ کی حکومتی عملداری ہے؟ یعنی کہ میں نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جی، شہباز شریف کی ٹیم یہی ہے، اوکے کام، ہاں ان کا اوکے ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ سلوٹ بھی کیا، ہاتھ باندھ کے بھی کھڑے ہوئے، تو ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے شہباز شریف کا۔ نواز شریف صاحب کی کہانی شروع ہوئی 2/3 اکثریت سے، سادہ اکثریت تک پہنچی، اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے لے کے سرپرست بننے تک کہ ووٹ ڈالنے تک، آپ کو وہ ہمارے گاؤں دیہات میں جو ہے وہ جب کھیت میں کوے چڑیاں جو ہیں ان کو اڑانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بوریاں لٹکا دیتے وہ تو ہیں، بنا دیں، ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک گھڑا رکھ دیتے ہیں، اور گھڑے پہ جو ہے نا ایک ڈرونا سا آدمی بنا دیتے ہیں، وہ ادھر ادھر چڑیاں کوے کو اڑانے کے لیے کہ فصل کو، بہرحال وہ اس کے باوجود جو ہے وہ فصل وہ چگی جا چکی ہے، وہ چڑیاں آئی ہیں، وہ دانہ دن کا چگ کے چلی گئی ہیں۔ میاں صاحب جو ہیں وہ پریکٹیکلی اس وقت یہی ہے کہ وہ یہ کریں کہ رولا نہ ڈالیں، صرف وہ کھاتے رہیں، اس میں ہاں اس میں پرابلم کریٹر کے طور پر نہ رہیں۔ اب جو قلم دان سونپے گئے ہیں اس میں خواجہ آصف وزیر دفاع ہوں گے، اور دفاعی پیداوار کا اور ایویشن کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہوگا۔ ایک بات جہاز بھی ان کے حوالے، ہاں ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو کچھ محکمے ہیں نا زیادہ جو الاٹ کیے گئے ہیں، وہ 2-3 وجوہات ہیں اس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے دل میں بہت پیار محبت جاگ گیا اور وہ 90 رکنی کابینہ سے اچانک 19 رکنی کابینہ پہ آ گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے IMF کے ساتھ جو تیسری قسط ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی EFF کی طرف جانا ہے، ایک لانگ ٹرم پروگرام کی طرف جانا ہے، اور IMF جو ہے وہ بڑے سیریس آبجیکشنز ریز کر سکتا ہے کہ آپ نے ایک وزیروں کی فوج ظفر موج اکٹھی کر لی ہے، ظاہر ہے کہ ان کو پھر دفاتر بھی ملیں گے، TADA بھی ملے گا، آنے جانے کے اخراجات بھی ملیں گے، ان کے لیے آفس بھی مختص ہوگا، ان کے لیے سٹاف بھی مختص ہوگا، عللے تللے بھی ہوں گے، اور محکمے، تو اس کو تھوڑا سا ابھی فی الحال جو ہے وہ محدود رکھا گیا، گنجائش جو ہے وہ نہ صرف موجود ہے بلکہ پیپلز پارٹی بھی جب IMF کا پلان اگر یہ حکومت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اچھا پلان نیگوشیٹ کر لیتی ہے، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی بھی ریڈی ہوگی کہ بجٹ کے بعد IMF پروگرام ہونے کے بعد وہ لوگ بھی جمپ ان کر دیں، اور وہ بھی کوئی 11 وزارتیں وہ پکی پکائی کھانے آئیں گے، ہاں وہ باتیں کو 11 وزارتوں کی ان کی بھی چل رہی ہیں۔ اچھا ان کے پاس، اور یہ اضافی محکمے جو ہے نا وہ پھر ان میں آپ کو سیچوریشن اور پھر مزید کریٹ ہوتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی۔ کیسر احمد شیخ جو ہیں ان کو وزارت میری ٹائم افیئرس، یہ شہباز شریف سے بہت قریب ہے۔ ریاض حسین پیرزادہ صاحب جو ہیں ان کو وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس دی گئی ہے، اور ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کی نظر تھی، لیکن کراچی والوں کی نظر وہ ریاض پیرزادہ صاحب کو مل گئے۔ اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہوں گے، احسن اقبال صاحب وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ہوں گے، عبدالعلیم خان صاحب جن کی تقریر تخم والی جو ہے وہ شہباز شریف کے متعلق یہ بیچنے والے ہوں گے، تو وہ وزیر نجکاری ہوں گے، جام کمال خان جو ہیں وہ وزیر تجارت ہوں گے، اویس احمد خان لغاری وزیر ریلوے مقرر ہوں گے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اضافی چارج علیم خان کے پاس ہوگا، عطا تارڑ وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے، جو جن کے حوالے سے شیزا خواجہ صاحب کی بات چل رہی تھی، لیکن وہ اطلاعات و نشریات جو ہے وہ تارڑ صاحب کے پاس ہی ہوگی، رانا تنویر حسین وزیر صنعت و پیداوار، خالد مقبول صدیقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون، اور ساتھ میں انہیں وزارت انسانی حقوق کا اضافی چارج بھی ملے گا۔ مصدق ملک صاحب وزیر پیٹرولیم ہوں گے، اور پاور کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہوگا۔ صالح حسین صاحب ہوں گے وزیر سمندر پار پاکستانی اور انسانی ترقی، وہ ان کو دے دی جائے گی، اور امیر مقام صاحب سیفران کے وزیر، صوبوں کے درمیان، ہاں صوبوں کے درمیان ہم آہنگی اور اس کی وزارت جو ہے، اور وزارت قومی ورثہ
یہ نیشنل ہیریٹیج اور کلچر وہ بھی انہی کے پاس ہوگی امیر مقام صاحب بنتی بھی ہے۔ اضافی چارج۔ اس کے بعد محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں گے اور ریونیو کا اضافی چارج بھی انہی کے پاس ہوگا۔ اچھا ریونیو کے حوالے سے نا یہ بات صرف پی ٹی آئی اس کی نون لیگ کی نہیں ہے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اس سے پہلے پی ایم ایل کیو، پے در پے حکومتیں جو ہیں۔ اب لیٹس ہوپ کہ محمد اورنگزیب صاحب کوئی کرشمہ کریں، لیکن شوکت عزیز سے لے کے، جن کو شارٹ کٹ عزیز نصرت صاحب کہا کرتے تھے، شوکت عزیز سے لے کے آپ آنورڈز آپ چلتے آئیں، چاہے آپ اسحاق ڈار کی بات کریں، آپ حفیظ شیخ کی بات کریں، آپ جو ہے شوکت ترین کی بات کریں، یہ جتنے بھی وزرائے خزانہ ہمارے ہاں رہے ہیں نا، ان کا ایک انٹرنیشنل کنیکشن آپ کو نظر آتا ہے۔ کسی کی نیشنلٹی، کوئی کسی حکومت کے لیے مالیاتی ادارے میں سرو کرنے والا، ان کے ساتھ ان کی یس ہوتی ہے، لیزون ہوتی ہے، اس سے آپ کو جو ہے وہ آپ کے کان ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اپنی شہریت ترک کر رہے ہیں، بڑی قربانی، ڈچ نیشنلٹی، اور انہوں نے پاکستانی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کی کیونکہ انہوں نے ریناؤنس کر دی تھی ڈچ نیشنلٹی لینے کے لیے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ میں نو بڈی شوڈ بی اور آئی ایم ناٹ اے جج آن سم بڈیز پیٹریوٹزم، حب الوطنی کے اور اس کے حوالے سے پاکستان کا بہتر ہو، البتہ ان کا جو پروفائل ہے، پروفائل بھی بڑا زبردست ہے، لیکن کچھ کوسچن مارکس بہرحال موجود ہیں جو ہر وزیر خزانہ کے متعلق رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف، اب لاسٹ سن 2002 آنورڈز کیلکولیٹ کر لیں، پہلے بھی معین قریشی، آپ جس کو گنتے جائیں گے نا، آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں جیڑا کپو کا لال ہی نکلا، ہاں وہ نظر آتا ہے۔ اچھا جی، اورنگزیب صاحب جو ہیں وزیر خزانہ بھی ہوں گے، ریونیو کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہوگا۔ احد چیمہ صاحب وزارت اقتصادی امور، اسٹیبلشمنٹ کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہوگا۔ محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ کا قلمدان اور وزارت انسداد منشیات، اینٹی نارکوٹکس بھی ان کے پاس ہوگی۔ اب محسن نقوی صاحب آئین کی روح اور منشا کو اگر آپ دیکھیں کہاں ہے، تو جو بھی نگران سیٹ اپ میں ہے وہ اگلے سیٹ اپ کا سٹیک ہولڈر نہیں ہو سکتا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ احد چیمہ دیکھ ہاں، اور جس طرح آپ کے ایک صوبے میں چیف منسٹر جو ہے وہ نگران سابق وزیر داخلہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ کے بن بھی گئے ہیں، اور ان کا آرٹیکل 224(1)B بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ 2 دن پہلے انہوں نے ریزائن کیا، بہرحال انہوں نے لڑا الیکشن اور وہ بن گئے ہیں۔ جو محسن نقوی صاحب ہیں، چاہے وہ سیڑھیاں اتر کے آئے ہوں ایون فیلڈ کی، لیکن یہ بات بہرحال نون لیگ کے سرکلز میں موجود تھی کہ حکیم رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بنیں گے، ان کو مشیر کا قلمدان سونپنے کی بات ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ نہیں جناب، ہم ان کو ضمنی الیکشن لڑوائیں گے، پنجاب کا نون لیگ کا صدر جو ہے وہ کیسے ہار کے باہر منہ بسور کے بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن ان کے حوالے سے خبر بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ میڈیا کو نون لیگ کے ذرائع نے دی۔ اس سے پہلے ذرا میں آپ کے سامنے کوئکلی رکھ دیتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے جو پہلا خطاب کیا کابینہ کے ساتھ گفتگو میں، وہ انہوں نے کیا موٹی موٹی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں پہلا جو کابینہ کا اجلاس تھا، یہ سارے لوگ موجود تھے، انہوں نے چیلنجز کا، انہوں نے کہا کہ عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا، اشرافیہ کو سبسڈی دینے کا کوئی جواز نہیں، حالات درست کرنے کے لیے اب یا کبھی نہیں کا مرحلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کے لیے یہ عزت اور اعزاز کا لمحہ ہے، اپنی اور پارٹی قائد نواز شریف کی طرف سے کابینہ کو مبارکباد دیتا ہوں، جس کابینہ کے بننے میں ان کی کوئی زیادہ چلی نہیں ہے۔ ہم اس قوم کی خدمت کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ الیکشن میں قوم نے مختلف سیاسی جماعتوں کو مینڈیٹ دیا، پچھلی اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اچھا، اس سبجیکٹ پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں تو I'll not repeat۔ پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، حالات کچھ بھی ہوں ہم اس ملک کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ وفاقی حکومت نے رمضان میں 12 ارب کا پیکج دیا، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش مناسب قیمتوں پر فراہم کی جائیں گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی اربوں روپے مستحقین کو دیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی مکمل نگرانی کی جائے۔ وفاق صوبوں سے مل کر اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کرے گا۔ اشیاء کی مناسب قیمتوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے، اور غریب آدمی کو ریلیف فراہمی کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ اور جب یہ وہ خطاب کر رہے تھے اس وقت ان کی ناک کے نیچے جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو آپ کو اس وقت چور بازاری نظر آ رہی ہے، اور جو چیزوں کی قیمتیں لاسٹ، بس میں تو ان کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے ابھی آپ کی صوبے پہ فلاں ضلع میں فلاں اس میں آپ کا وہ نہیں ہے، لیکن پرائس کنٹرول کرنا یعنی اچھا اس میں صرف حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ عوام کا بھی ہے. آپ یقین مانیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کی وبا پھیلی تھی تو لوگوں نے N95 ماسک جو ہے وہ جو 3,000 4,000 روپے میں، اور وہ کتنے کی وہ جو سینیٹائزر کی بوتل تھی یا ماسک نارمل تھا وہ کتنے کا بکنے لگ گیا تھا بلیک ہو کے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ یار یہاں پہ تو دیکھ کے یہ عالم لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ شورٹی ہو جائے اللہ میاں کی طرف سے اور قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ قیامت آ جائے گی تو یہ جائے نماز اور تسبیح اور سجدہ اور ٹوپیاں اور کفن یہ سب کچھ مہنگا کر دیں گے. کفن تو خیر ضرورت نہیں پڑے گی، قیامت کے بعد کس نے دفنانا ہے، آپ وہ سارے ہی جو ہے وہ فنا ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر عالم یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے تو بھائی کہ نماز لوگ نماز پڑھیں گے نا، پتہ چل جائے بھائی 6 دن کے بعد ختم ہو رہا ہے سب کچھ سلسلہ، تو بیٹھیں گے مسلح کے اوپر گڑ گڑا کے خدا سے معافی مانگیں گے. تو انہوں نے مسلح بھی کچھ لوگوں نے مہنگے کر دینے کہ کیا پتہ نہ آئے. بہرحال جو شباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اچھا بجلی چوری کی مد میں کیا ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، قرضے گردشی قرضے کتنے بڑھ گئے ہیں، مٹھی بھر اشرافیہ جس میں یہ سارے لوگ ماشاءاللہ خود شامل ہیں 90% وسائل پر قابض ہے. اشرافیہ کو دی جانے والی سبسڈیز کا کیا جواز ہے، اشرافیہ کو سبسڈی جتنی جلدی ختم کریں گے قوم کا بھلا ہوگا. بھلا ان سے یہ پوچھے اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سبسڈی اشرافیہ کو دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا پرابلم ہے، تو آپ کنٹینیویشن ہے نگران سیٹ اپ کی، اور نگران سیٹ اپ کنٹینیویشن تھا آپ کی، تو آپ کے کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، کسی نے سلائی کی ہوئی تھی آپ کے ہاتھ پیچھے کمر کے پیچھے پشت کے اوپر رسے سے باندھے ہوئے تھے. مطلب آپ ان کی گفتگو اچھا کرپشن مہنگائی کون ہے یہ صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کرپشن کی، جن کے کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کب ختم ہوئے اور کیسے ختم ہوئے اور ان کے کتنے سنگین اور اوپن اینڈ شٹ کیسز جن کو کہا جاتا تھا، تو وہ عالمی ادارے ریٹیلز پر ٹیکس لگانے کا تقاضا کر رہے ہیں. ریٹیلرز کی بات تو بعد میں آتی ہے، ہول سیلر کہاں گیا، دکاندار جو مشکل سے روزی کما رہا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں. ایف بی آر کے ریونیو اور دیگر معاملات پر میٹنگز لی ہیں، ٹیکس لیب کم کرنے کا حامی ہوں، اور یہ ساری جناب انہوں نے گفتگو کی. بہرحال ان کی جو گفتگو ہے نا اس گفتگو میں آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہے جو پاکستان کا ہر بندہ کر لیتا ہے، میں کر لیتا ہوں بھائی، آپ کر لیتے ہیں. ہمیں حکومت سے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم بھائی ہم کر دیتے ہیں، آپ سے سلوشن درکار ہے جو آپ کے پاس معذرت کے ساتھ ریمیڈی چاہیے ہوتی. ہم نے دیکھا ہے کہ یا آپ بندے ہوتے ہیں، آپ کی ترجیحات اور آپ کا فوکس غلط ہوتا ہے، یا پھر آپ کے پاس وہ صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس حل کو ڈیلیور کر سکیں. تو شہباز شریف صاحب کا خطاب کا جو لب لباب، اور آخر میں انہوں نے ایک دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ برادر ملک کے سفیر سے کہا ہے کہ آپ سے اب قرض کی نہیں سرمایہ کاری کی بات کروں گا، ہمیں آپس میں نہیں غربت کے خلاف جنگ لڑنی ہے، سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا، اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا. اور بھائی آپ اینٹی بایوٹک بھی دے رہے ہوتے تو بڑی بات تھی، آپ تو ڈسپرن دے رہے تھے ہر مرض کے لیے، کینسر کے پیشنٹ کو آپ تو دے رہے تھے ڈسپرن. اب آپ سرجری کر پائیں گے، آپ اتنے بڑی وہ کام کر پائیں گے لگتا نہیں ہے. اور یہ جو سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کیش فلو کی شارٹیج کیسے پوری ہوگی پھر؟ آپ کا جو اس وقت مسائل ہیں اور آپ کو آئی ایم ایف نے کہنا ہے کہ ابھی کھولیں امپورٹ، وہ ڈالر آپ کا کس طریقے سے آپ اس کو وہ کریں گے؟ انہوں نے تو آپ کو جو دینا ہے پیسہ تو ساتھ میں انہوں نے کہنا ہے کہ آپ اپنی امپورٹ بھی کھولیں. آپ دیکھیے گا وہ پھر کیا ہوتا ہے. البتہ جو خبر چلی ہے رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق کوئی حکومتی عہدہ لینے کو تیار نہیں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، مطلب وہ کو نال کوئی نہیں کھڑے اندہ وادی میں فرنٹ سیٹ تے باسا. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ اچھا سعد رفیق صاحب کے متعلق یہ بات تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے الیکشن لڑنے میں، ان کو نظر آ رہا تھا کہ کیا صورتحال. ان کے اوپر پارٹی کی طرف سے بھی دباؤ آیا، ان کے اوپر ان کے بھائی کی طرف سے بھی آیا. البتہ رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے یہ چلانا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، حکومتی عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بھلا ان میں کون سے ایسے گن ہیں جو ان کو زبردستی بلا کے عہدہ دے رہا تھا. البتہ اسے خفت مٹانا کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی شرمندگی جو ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا بڑی عجیب سی مثال ہے، لیکن وہ یونیورسٹی میں اگر ہم جا رہے ہوتے تھے کبھی ہلکا سا جو ہے وہ بے دھیانی میں پاؤں کسی
بٹے پہ کسی روڑے کے اوپر پڑا اور سلپ ہو گیا بندہ یا سیڑھیوں سے بندہ وہ جاتا ہے نا تو اچانک ارد گرد ظاہر ہے کہ باقی اسٹوڈنٹس کا بھی جرمٹ ہوتا ہے تو بندہ اچانک ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا. تو یہی یہ کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بات اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے ظاہر ہے کہ ان کے نام تو چل رہے تھے, جی پارٹی کے اندر لابنگ ہو رہی تھی, کوشش ہو رہی تھی, تو انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ وہ تو خود انٹرسٹڈ ان کا نہیں ہے. محکمہ اٹھا کے ویس لغاری کو دیا. ہاں تو وہ ریلویز. جو محکمے ہیں وہ اب اسی طریقے سے ہیں, اور جو اس 19 رکنی کابینہ کا نتیجہ ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا جو کھیت ہے وہ 2/3 اکثریت والا, وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم والا, وہ چگا جا چکا ہے. اب میاں صاحب کی مرضی ہے کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں آ کے ڈیبیٹ سنیں, لوگوں کی تکرار سنیں, وہ چور چور کے نعرے جو لگ رہے ہوتے ہیں وہ سنیں, کہیں پر پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں. فی الوقت ان کی سیاست اور ان کی جو پارٹی میں اپنی اس وقت یوٹیلٹی ہے وہ یہ ہو چکی ہے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ